السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولس پہ۔ کل لوگ کہہ رہے تھے کہ میں بات کیوں نہیں کر رہی ہوں، بول کیوں نہیں رہی ہوں اسٹارٹنگ میں اینڈنگ میں۔ تو گائز آج کل میری طبیعت کافی خراب ہے، تو انشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہوگی تو ویسے ہی جیسے میں بولتی ہوں ویسے ہی بولوں گی۔ تو آج کل ریکارڈنگ بھی کر لوں تو یہ بڑی بات ہے، کیونکہ آج کل طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تو جو لوگ لائک کرتے ہیں ان کے لیے ایپیسوڈ تو آئے گی ہی، جو لوگ لائک نہیں کرتے ان کو کیا ہی کہہ سکتے ہیں یار۔ اگر آپ لوگ انہیں پڑھنا ہے لائک نہیں کرنا تو یار نہیں پڑھو، آپ کا فائدہ تو ہے نہیں کوئی۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کے ایپیسوڈ۔ منو عشق ہو گیا اکھیاں نال، قسط نمبر 11، تحریر عریشہ۔ وہ بیڈ کے دوسرے کونے پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ اسے خود سے ذرا ناراض سی محسوس ہوئی۔ اب اتنی سی بات پر ناراض ہو کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا سوال کر رہا تھا۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، ویسے بھی اگر ناراضگی کوئی اہمیت نہ رکھتی ہو تو ناراض ہونا بنتا بھی نہیں ہے، وہ کروٹ پھیرتے ہوئے بولی، جبکہ اب کی دفعہ بھی یشب کو پورے کان لگا کر اس کی بات سننی پڑی تھی۔ یار تم ناراض بے شک ہو جایا کرو، لیکن والیوم تھوڑا تیز رکھا کرو، مجھے نہیں آتی تمہاری بات سمجھ میں۔ وہ اس کے پاس لیٹتے ہوئے سمجھانے لگا تو وہ مزید دور ہوئی تھی۔ جہاں اہمیت ہو وہاں بات سمجھ آ جاتی ہے، فضول میں لفظ ضائع نہیں کرنے پڑتے۔ اب تم کسی باہر والے کے لیے مجھ سے لڑو گی؟ اسے غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کے لیے بے وجہ ان کی چھوٹی سی بات کو بڑھا رہی تھی۔ وہ اسے اتنا بے وقوف ہرگز نہیں سمجھتا تھا۔ وہ باہر والی آپ کے لیے ہے یشب، لیکن میرے لیے وہ میری بہن ہے، میرے لیے اہم ہے۔ ان کی بات میرے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ وہ یہاں میرے لیے آئی ہیں، آپ انہیں رسپیکٹ نہیں دے سکتے تو ان سے مخاطب نہ ہوں، آپ بات ہی نہ کریں ان سے۔ لیکن اپنی بہن کی اتنی بے عزتی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اب کی دفعہ وہ بہت صاف اور واضح بات کر رہی تھی۔ یشب نے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا تھا، وہ سمجھ سکتا تھا وہ اپنی بہن سے بے انتہا محبت کرتی ہے، لیکن اسے یہ بھی تو سمجھنا چاہیے تھا نا کہ وہ ان کے گھر کو توڑ چکی ہے۔ اس نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے گھر کو بکھرتے دیکھا ہے۔ کہنے کو اس بات کو 6.5 سال گزر چکے تھے، اس وقت 5.5 سال گزر چکے تھے، اس وقت وہ صرف 23 سال کا تھا، جب ذمہ داریوں کے بوجھ نے اس سے اس کے خواب چھین لیے تھے، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اس کی بہن کی وجہ سے ہوا تھا۔ شاید اگر اسے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا تو وہ اس خاندان میں کبھی شادی نہ کرتا۔ اسے اپنی بہن کا گھر بسانا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے منہ نہیں پھیرے گا، بے شک اس کے لیے اسے اپنا آپ ہی کیوں نہ داؤ پر لگانا پڑے، لیکن وہ کبھی بھی اپنی بہنوں کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے گا۔ وہ کیسے فریال سے اس کے خواب چھین لیتا، کیسے وہ فریال سے اس کی محبت چھین لیتا، وہ محبت جو صرف اس کے نام سے تھی۔ فریال کہتی نہیں تھی، لیکن وہ اتنا انجان تو نہ تھا کہ اپنی بہن کے خواب نہ پہچان پاتا۔
وہ خاموشی سے تھوڑا فاصلہ بناتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کی طرف ارشم کو کوئی مسئلہ نہ ہو، ارشم کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو۔ وہ اس کی باتوں سے، اس کے الفاظوں سے وہ ہٹ نہ ہو، لیکن وہ سمجھ سکتا تھا وہ نادان ہے، وہ بہت کچھ جانتی ہی نہیں ہے۔ اسے ہر چیز سمجھتے وقت لگنا تھا اور وہ اسے وقت دینے کو تیار تھا۔ بے شک اپنی بہن کی چال بے شک اپنی بہن کی چال بازیاں وہ سمجھ نہیں سکتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بہن نے کیا کیا ہے۔ وہ کم عمر تھی، اس وقت اسے اپنے رشتے ہی صحیح لگ رہے تھے، لیکن اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ سب سمجھتے سمجھتے وہ اپنا کوئی نقصان نہ کر بیٹھے۔ اب اسے رونا آ رہا تھا۔ کیسا بے حس انسان تھا وہ۔ ذرا سا روٹھ گئی تو کیا وہ اسے منا نہیں سکتا تھا؟ اس نے کتنے غلط الفاظ استعمال کیے تھے اس کی بہن کے لیے، کتنا انسلٹ کیا تھا اسے، اور کمرے میں آنے کے بعد اس پر روب جھاڑ رہا تھا، اسے باتیں سنا رہا تھا، اس پر غصہ ہو رہا تھا، اور اس کے ناراض ہونے پر 2 لفظ محبت کے بول کر اسے منا نہیں سکتا تھا۔ اس نے چہرہ پھیر کر ایک شکوہ کنار نظر اس کے وجود پر ڈالی تھی۔ وہ آنکھیں کھولے چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ وہ غصے سے چہرہ پھیر گئی تھی۔ اسے اس وقت بہت رونا آ رہا تھا۔ کل کتنا پیار جتا رہا تھا اس سے، اور اب سارا پیار ختم ہو گیا تھا۔ ہاں، ویسے بھی وہ اس سے کون سا پیار کرتا تھا؟ پیار تو وہ شان سے کرتا تھا نا، جس کا ذکر فریال نے کیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اسے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی تھی۔ وہ اپنی جگہ لیٹا چہرہ اس کی طرف پھیرے سوال کر رہا تھا۔ کتنا بے حس انسان تھا، اس کے قریب آ کر پیار سے نہیں پوچھ سکتا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ مجھے ناک میں درد ہو رہا ہے، وہ سوں سوں کرتے ہوئے بولی۔ تو اٹھ کر کوئی چیز لگا لو، وہاں پہ درد نہیں ہوگا۔ ویسے وہ عورت تو کہہ رہی تھی کہ صرف ذرا سا درد ہوتا ہے، بعد میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ کنفیوز ہوتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، جس کو ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ آپ نے تو نہیں ناک سلوایا نا؟ میرا سلا ہے، مجھے درد ہے، وہ سوں سوں کرتے ہوئے بولی تھی۔ اب اگر تم مجھ سے یہ امید رکھتی ہو کہ تمہارے اس درد کی خاطر میں آدھی رات کو جا کر میڈیکل سٹورز کھلوا کر وہاں سے کوئی ٹیوب لے کر آؤں گا، تو میں اتنا ہیرو مٹیریل ہرگز نہیں ہوں۔ اٹھو، الماری میں دیکھو، کوئی بام وغیرہ پڑی ہوگی، لگا لو، صبح جو امی کہیں گی کر لینا۔ اس کا لہجہ نرم تھا، یعنی پرواہ تھی، لیکن اس نے شو نہیں کرنی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میری پرواہ کرنے کی۔ میری کتنی پرواہ ہے آپ کو مجھے پہلے ہی پتہ ہے، سو جائیں ادھر منہ کر کے۔ وہ غصے سے صرف سوچ ہی سکی تھی، نہ جانے کیوں یہ بولنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ ہاں، وہ اپنے شوہر سے کھل کر لڑ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ اس کی رعب دار پرسنالٹی کے سامنے وہ عجیب طرح کی کیفیت کا شکار تھی۔ اب اٹھو گی؟ اس نے پھر سے پوچھا تھا۔ نہیں، ٹھیک ہے اب، وہ چہرہ پھیرے ہوئے بولی۔ تو اب
سوں سوں کی آواز نہ آئے مجھے فضول میں میری نیند خراب کر رہی ہو۔ رومانٹک موڈ تو ویسے بھی خراب کر ہی دیا ہے۔ وہ منہ پھیرتے ہوئے بولا تو اسے اور رونا آنے لگا۔ سو جاؤ ارشم، سو جا ارشم، سو جا۔ وہ تجھے کیوں منائے گا؟ وہ تیری ناراضگی کی پرواہ کیوں کرے گا؟ تو اس کی من چاہی بیوی تھوڑی ہے۔ اگر تیری جگہ وہ شان سے چڑیل ہوتی تو اب تک پیر دھو دھو کر پی رہے ہوتے۔ وہ سر کے نیچے تکیے کو بری طرح سے کھینچتے ہوئے اس کی روئی تک باہر نکال چکی تھی، لیکن کاش جس طرح وہ اپنے ہاتھ استعمال کر رہی تھی ویسے ہی زبان بھی استعمال کر پاتی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب آسمان پر بجلی گرجنے کی آواز سے اچانک روشنی پیدا ہوئی۔ وہ جو اس سے ناراضگی ظاہر کر رہی تھی چیخ مار کر اس کے قریب ہوئی۔ وہ جو اس کی ناراضگی کا اثر لیے بغیر تھوڑی دیر بعد نیند میں اتر گیا تھا، نیند میں تو وہ بھی اتر گئی تھی، لیکن اچانک گرجنے والے بادلوں نے اس کی نیند کو کوسوں دور بھگا دیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے چپکی تیز تیز آیت الکرسی پڑھ رہی تھی، جبکہ وہ جو گہری نیند سو رہا تھا اس کے اچانک آ کر چپکنے اور پھر اس کے بری طرح سے کانپتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنے پر اس کے لبوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ ابھری تھی۔ میرے خیال میں آیت الکرسی پڑھنے سے صرف جن بھوت بھاگتے ہیں، بادل، بارش، بجلی، یہ سب ہونا بند نہیں ہوتا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا، یہاں بارش بھی ہوتی ہے، بجلی بھی چمکتی ہے۔ وہ اس کے سینے میں گھستی ہوئی کانپتی آواز میں بولی، کیا تمہارے پلینٹ پر نہیں ہوتی؟ اور وہ حیرت سے پوچھنے لگا، ہاں اس وقت تو وہ واقعی زمین کی مخلوق نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس وقت کیا، جب سے شادی ہوئی تھی وہ تو اسے پرستان کی کوئی پری ہی سمجھ رہا تھا، خوبصورت سی، معصوم سی، دنیا جہان سے انجان۔ وہ دنیا کی لگتی ہی نہیں تھی، میرے کمرے میں نہیں ہوتی۔ وہ اس کے سینے سے سر چپکائے ہوئے بولی تھی، مجھے نہیں پسند یہ موسم۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب زوردار قسم کے بادل ایک دفعہ پھر سے گرجے۔ سوری اللہ جی، آپ کی نعمت سے میں انکار نہیں کر رہی، بس مجھے خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں نا، اتنی زور سے جب بادل گرجتے ہیں تب چھوٹے دل والے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اپنی شرٹ بھیگتی محسوس کر کے یشب نے حیرت سے اندھیرے میں اس کے نقش دیکھنا چاہے تھے۔ چھوٹے دل والے لوگ، وہ اعتراف کر رہی تھی کہ اس کا دل چھوٹا سا ہے، لیکن وہ اسے کیسے بتاتا کہ اس کے دل کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی چھوٹا ہے۔ کون ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں بیوی ملے لیکن آواز نہ نکالے تو زندگی سیٹ ہے۔ یہاں یشب کو بیوی مل گئی تھی جو آواز نہیں نکالتی تھی، لیکن اس کی تو زندگی حرام ہو گئی تھی۔ وہ اس کی باتیں سننا چاہتا تھا اور وہ اسے اپنے خوف کی داستان سنا رہی تھی۔ رات اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی پھٹ پڑے گی، بس ابھی بولنے پہ آئے گی تو اپنی بہن کی طرح اگلے پچھلے سارے قصے تمام کرے گی، لیکن نہیں، لفظ تو کہیں منہ کے اندر ہی تھے جو باہر آنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تم مجھ سے ناراض تھی نا؟ اس طرح سے چپکنے کا اب کیا مطلب ہے؟ ناراض ہو
تو ناراض ہی رہو۔ وہ اسے کندھے سے تھام کر خود سے دور کرنے لگا تو وہ اس کے سینے میں مزید گھسنے لگی۔ نہیں نہیں، پلیز پلیز نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں تو ناراض نہیں ہوں آپ سے، آپ ہی ناراض تھے مجھ سے۔ وہ اس کے سینے میں گھستے ہوئے ساری بات اسی پر پلٹانے لگی تو یشب کو حیرت ہوئی تھی۔ کیا میں تم سے ناراض تھا؟ یہ کب ہوا؟ تم ہی چہرہ پھیر کر اس طرف ہو کر سو گئی تھی۔ ہاں میں تو تھوڑی ناراض تھی، تو آپ منا لیتے نا مجھے۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ دیے بولی۔ اب اتنی دور ہو کر سوگی تو کیسے مناؤں گا؟ چلو آج کے بعد وعدہ کرو کہ جب بھی تم مجھ سے ناراض ہوگی تو پاس ہو کر لیٹو گی تاکہ میں تمہیں آسانی سے منا سکوں۔ وہ اسے باتوں میں الجھانے لگا تھا تاکہ تھوڑی دیر کے لیے بجلی بادل بارش سے اس کے ذہن سے نکل جائیں۔ اچھا میں وعدہ کرتی ہوں، لیکن آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ ہم اس کمرے میں نہیں رہیں گے، نیچے رہیں گے۔ وہ اس کے سینے میں دبکی ہوئی الٹا اس سے وعدے مانگنے لگی۔ کیوں؟ یہ میرا کمرہ ہے، میں ہمیشہ سے یہیں رہ رہا ہوں، میں اپنا کمرہ کیوں چھوڑوں؟ یشب کو یہ گوارا نہ تھا کیونکہ یہاں بارش ہوتی ہے۔ وہ بڑی معصومیت سے بولی تھی۔ اس کی منمناہٹ کو وہ پورے دھیان سے سن رہا تھا۔ بارش تو نیچے بھی ہوگی نا، اللہ کی زمین ہے، بارش تو ہر جگہ ہوگی۔ وہ اس کی معصومانہ باتوں پر ہنستے ہوئے بولا۔ نہیں نا، یہاں ہم آسمان کے زیادہ قریب ہیں نا۔ وہ جیسے کوئی وجہ دینا چاہتی تھی اسے یہ کمرہ چھوڑنے کے لیے۔ ہاں ہم یہاں تقریباً کوئی 12 سے شاید 14 فٹ زمین سے اوپر ہیں۔ وہ سوچتے ہوئے اندازہ لگانے لگا۔ یہاں پر صرف ایک ہی کمرہ ہے نا؟ اس نے جیسے ایک اور وجہ دی تھی۔ ہاں، اور نیچے بجلی کے پاس آپشنز ہوں گے کہ وہ کون سے کمرے پر گرے گی، رائٹ؟ وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، جبکہ وہ اس کی باتوں کو سمجھی ہی نہیں تھی۔ فوراً ہاں میں سر ہلا گئی۔ یشب نے بڑی مشکل سے اپنا کہکا روکنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ اب ناراض نہیں ہونا مجھ سے؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ میں تو کسی سے ناراض نہیں ہوتی، اس کی گردن میں منہ دیے وہ بڑی معصومیت سے بولی تھی۔ کسی سے نہیں؟ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ اس کے اوپر سایہ فکن ہوتا پوچھنے لگا تھا۔ نہیں، کسی سے بھی نہیں، اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ انداز یقین دلانے والا تھا۔ مطلب میں ان فیوچر تم سے امید رکھوں کہ تم مجھ سے ناراض نہیں ہوگی؟ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اسے باتوں میں الجھانے لگا تھا۔ اس کا معصومانہ ڈر، اس کی پناہ میں اپنا ڈر مٹانے کی کوشش، وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ اس کا دل اس کے معصومانہ حسن میں بری طرح سے قید ہونے لگا تھا۔ ہاں یہ حقیقت تھی کہ اب تک وہ صرف اس لڑکی کی خوبصورتی سے گھائل ہوا تھا، لیکن اب یہ لڑکی اپنی معصومیت سے اسے اپنی طرف کھنچتی جا رہی تھی۔ میں کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ اس کے پاس آنے پر وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں پکڑتے جیسے اس سے وعدہ کر گئی تھی، اس پر جھکتے ہوئے وہ اس کی معصومیت کو اپنے لبوں میں قید کرنے لگا تھا۔ اس کی باتیں، اس کی ادائیں، سب کچھ وہ اپنے سینے میں کہیں چھپا لینا چاہتا تھا۔ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار
بناتے ہوئے وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا اسے اپنی دھڑکنوں کے قریب کر گیا۔ اپنے گالوں پر اس کی مونچھوں کی چبھن محسوس کرتی وہ اس کی باہوں میں اپنا آپ چھپا گئی تھی۔ یشب کا دیوانہ پن اسے اس ڈر سے نکالنے لگا تھا جو اسے یشب کے قریب لے کر آیا تھا۔ اپنی گردن پر، چہرے پر اس کے لبوں کا لمس بکھرتے محسوس کر کے وہ خود کو اس کی پناہوں میں محفوظ سمجھنے لگی تھی۔ اس کی شدتوں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس سے ذرا دور ہوئی ہوتی تو دور کہیں آسمانوں پر گرجتے بادل خود بخود اس کے پاس چلی آتی اور اس کا وہ معصوم سا ڈر اسے پوری طرح سے گستاخ ہونے پر مجبور کر دیتا۔ وہ ساری رات اس کی جسارتوں کو اپنے نازک سے وجود پر سہتی بری طرح سے تھک کر اس کی باہوں میں سو گئی تھی۔ کیا مطلب اچانک سے کیوں جانا ہے؟ ایسی بھی کون سی اہم ترین میٹنگ آ گئی؟ سر نے مجھے پہلے تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو یشب اسے تیز تیز اپنا کام کرتا نظر آیا۔ فون کان کے ساتھ لگائے وہ ساکس پہن رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلے جاؤں گا۔ ارے نہیں یار، شانزے سے مسئلہ نہیں ہے مجھے، لیکن سر اسے کیوں میرے ساتھ بھیج رہے ہیں؟ اچھا مطلب صرف میں اور شانزے ہی ٹرسٹڈ بچے ہیں پورے آفس میں؟ واو، ماننا پڑے گا۔ وہ جلدی جلدی جوتے پہنتا ایک نظر اسے دیکھنے لگا تھا جو آنکھیں کھولے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ہلکا سا مسکرا کر وہ اس کے قریب آتا، اس کی لبوں پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا پیچھے ہٹا تھا، جبکہ اس کے اس طرح سے پاس آنے پر وہ سرخ پڑ گئی تھی۔ چل ٹھیک ہے یار، تو باہر نکل، میں بس ناشتہ کر کے پہنچتا ہوں تیرے دروازے پر، ساتھ ہی آفس چلیں گے۔ باس سے بات کرتا ہوں، شانزے کے بجائے وہ تجھے میرے ساتھ بھیج دے۔ وہ اسے اٹھنے کا اشارہ کرتا فون پر لگا ہوا تھا، جبکہ اس کی ایک بھی بات وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ہاں لیکن اس کے جملوں میں شانزے کا نام جیسے چمک رہا تھا۔ مطلب شانزے نام کی لڑکی سچ میں تھی اور اس کے آس پاس تھی۔ ایک عجیب سا خوف اس کے اندر منڈرانے لگا تھا۔ اس کا ننھا سا دل کانپنے لگا تھا۔ اتنا خوبصورت نام تھا شانزے، لیکن اسے اس نام سے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ اٹھو، جلدی سے فریش ہو جاؤ، پھر مجھے آفس جانا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج مجھے واپس آنے میں زیادہ دیر ہو جائے۔ تم ایسا کرنا کہ امی اور فریال کے ساتھ نیچے ہی سو جانا۔ اگر میں ٹائم پر آ گیا تو تمہیں جگا دوں گا، اگر نہیں آ سکا تو رات کی دوری برداشت کر لوں گا۔ اب اٹھ بھی جاؤ۔ وہ اپنی ہی باتوں میں لگا اسے یوں ہی خود کو دیکھتے پا کر اس کے قریب آتا، بازو پکڑ کر اسے بیڈ سے نیچے کھڑا کر گیا تھا۔ جاؤ، جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں اپنی پسند کے کپڑے نکالتا ہوں تمہارے لیے۔ وہ اسے زبردستی واش روم کے دروازے تک چھوڑتا خود اس کے لیے کپڑے نکالنے لگا تھا، جبکہ وہ پریشان سی اندر جا چکی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ باہر نکلی تو وہ پوری طرح سے تیار تھا۔
اس نے اس کے لیے ریڈ کلر کی فراک سلیکٹ کی تھی جس میں وہ بالکل کوئی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ خیر وہ تو بچی ہی تھی، سوچ کر وہ مسکرا دیا۔ چلو یار، تمہاری تعریف میں شام کو آ کر کروں گا، فی الحال ٹائم نہیں ہے۔ باس نے میسج بھیج دیا ہے کہ آج مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں سائٹ پر جانا ہوگا۔ ہمارا آفس شفٹ ہو رہا ہے، اس کے لیے سر نے مجھے دوسرے شہر بھیجنے کا آرڈر جاری کر دیا ہے، سو مجھے جانا ہوگا اپنی ایک کولیگ کے ساتھ۔ تو واپسی میری شاید رات کے 11 یا 12 بجے کے بعد ہوگی، تو تم میرا انتظار مت کرنا۔ ویسے اگر کرنا چاہو تو مجھے اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ 4-5 دن تک بہت تیز بارشیں ہونے والی ہیں، تو کمرے میں رکنے کا رسک مت لینا۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اسے کوم پکڑاتا بول رہا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے برش لے کر اپنے بالوں میں پھیرنا شروع کیا تو وہ اس کے پیچھے ہی آ کر رک گیا تھا۔ مجھے تمہارے بال بہت پسند ہیں، وہ اس کے بالوں پر لب رکھتا ہوا ایک بولا تو وہ ایک شرم سی اسے اپنے حصار میں لے گئی تھی۔ یار تم شرماتے ہوئے بہت کیوٹ لگتی ہو۔ اب کی دفعہ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتا، اس کے نازک سے گال پر اپنی مونچھیں رب کرتے اسے ہلکا سا اس کے گردن کو اپنے لبوں سے چھو گیا تھا۔ ہو گیا؟ وہ جلدی جلدی اپنی پونی باندھتے ہوئے بال بند کرتی، اس سے فاصلہ بناتے ہوئے بولی۔ اس کی پھرتی پر یشب کا کہکا بے ساختہ تھا۔ میرا بھی نہیں ہوا، وہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکتا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی شدید قید میں لے چکا تھا۔ انداز میں والہانہ پن تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے لبوں کی نرمی چنتا، اس کی خوشبودار سانسوں کو اپنی دھڑکنوں میں جذب کرنے لگا تھا۔ ابھی بہت تھوڑا ہوا ہے، لیکن باقی رات کو واپس آ کر کروں گا۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں پر جسارت کرتا، اس کا ہاتھ تھامے اسے نیچے لے جانے لگا تھا، جبکہ وہ سرخ چہرہ لیے اس کے ساتھ قدم بڑھاتی نیچے آنے لگی تھی۔ فریال یار، جلدی سے ناشتہ لے آؤ، تمہاری بھابھی نے بڑا لیٹ کر دیا ہے۔ وہ کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ منہ کھول کر اسے دیکھنے لگی تھی، جبکہ اس کے انداز پر وہ کھل کر ہنسا تھا۔ یار اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی تم؟ میں تو کب سے جاگا ہوا ہوں۔ وہ جیسے صفائی دیتے ہوئے بولا۔ مامی، میں لیٹ نہیں جاگی، انہوں نے مجھے جگایا ہی نہیں۔ وہ مامی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی تو امی نے اسے پیار کیا تھا۔ گڈ مارننگ میرا بچہ، باہر آتی ارشم کی طرف دیکھتے ہوئے پیار سے بولی تھی۔ یعنی کہ اس کا یہ گڈ مارننگ صرف اور صرف اپنی بہن کے لیے تھا۔ گڈ مارننگ، آپ کے بچے جاگ گئے؟ آپ ہی بچے جاگ گئے؟ اور بھائی جان؟ سب سو رہے ہیں ابھی تک، میں تو کافی دیر سے جاگ رہی ہوں، سوچا تم نیچے آ جاؤ گی تو میں باہر نکلوں گی، ویسے بھی یہاں کوئی مجھے خاص پسند نہیں کرتا۔ وہ مزے سے اس کے پاس ہی کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگی تھی۔ میرے ساتھ شاپنگ پر چلنا، میں تمہیں شادی کا کوئی گفٹ نہیں دے پائی تو تمہاری پسند سے کچھ دلواؤں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سے بولی تھی۔ نہیں بھابھی، آپ اس کے ساتھ
وہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی. 5-6 دن تک تیز بارشوں کا سلسلہ رہے گا. تو ایسے میں میری بیوی گھبرا جاتی ہے. تو بہتر ہے کہ وہ گھر پر ہی رہے اپنوں کے بیچ، تاکہ وہ ڈرے نہیں. یشب نے انتہائی نرمی سے جواب دیا. تو وہ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دی تھی. اس کے گال لال ہونے لگے. اس کے شوہر کو اس کی پرواہ تھی. یہ احساس ہی کتنا خوبصورت تھا. کیا تم نے یشب پر بھی اپنا ڈر ظاہر کر دیا؟ اوہ خدایا لڑکی، یہ تمہارا بارش کا ڈر. ہر انسان کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے، اور یہ ڈر ہمیں اپنے خدا کے اور قریب کر دیتا ہے. مجھے تو اس کا ڈر کافی خوبصورت لگا. جب وہ ڈر کر آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں مصیبتوں اور آفتوں سے بچانے والی ذات صرف خدا کی ہے. ڈر برا نہیں ہوتا، کسی نہ کسی چیز کا ہونا چاہیے. وہ بولا. تو ارشم ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر رہ گئی. وہ پہلا انسان تھا جو اس کے ڈر کو خوبصورت کہہ رہا تھا، ورنہ اس کے بھائی بہن اور امی تو ہمیشہ ہی اس کے ڈر کا مذاق بناتے تھے، اور وہ بابا کے سینے میں چھپی اس ڈر سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھی. لیکن اب اسے اپنا یہ ڈر چھپانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کا ڈر دور کرنے کے لیے اس کا شوہر اب اس کے ساتھ تھا. تو پھر یہ میرے ساتھ کب تک جا سکے گی؟ اب کی دفعہ اس نے ڈائریکٹ یشب سے ہی پوچھا تھا. بس آپ چیک کرتی رہیں، جب موسم صاف ہوتا ہے اسے اپنے ساتھ لے جائیں، کیونکہ آپ کے اندازے سے لگ رہا ہے کہ آپ اس کے ڈر کا مذاق اڑاتی ہیں، اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری بیوی کا مذاق اڑائے. امی میں جا رہا ہوں، واپسی دیر سے ہوگی. میری تو ارشم کو آپ اپنے کمرے میں سلا لیجیے گا. اگر ٹائم پر آ گیا تو میں اسے جگا کر لے جاؤں گا، ورنہ آپ کے پاس ہی سوتی رہے گی. وہ ماں سے ملنے کے بعد اسے اشارہ کرتا دروازے سے جانے لگا تھا، جب وہ بھی ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی. اپنا خیال رکھیے گا. اور میں کیا آپ کو فون کر سکتی ہوں؟ فریال آپی کے فون سے وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے اجازت طلب انداز میں پوچھنے لگی. ہاں کر لینا، بلکہ یہ کام سے فارغ ہو جاؤں تو تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلوں گا. تم اپنی پسند کا فون لے لینا. سچی؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی. تو وہ جھک کر اس کی نازک سی ناک پر اپنے لب رکھتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا. مچی اب بھی درد ہے نا؟ وہ اس کے ناک کے موتی کو چھوتا اس سے سوال کرنے لگا. تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا. رات کو بھی نہیں تھا نا؟ اس نے شرارت سے پوچھا. تو اب کی دفعہ اس نے سچ سچ بتاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا. تو پھر سوں سوں کیوں کر رہی تھی؟ آپ نے ڈانٹا تھا نا؟ وہ منہ بنا کر بولی. میں نے کب ڈانٹا تھا؟ میں نے تو نہیں ڈانٹا تمہیں. وہ حیران ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا. ڈانٹا تھا، اتنے زور سے ڈانٹا تھا آپ نے مجھے، اور اب آپ کو یاد ہی نہیں. وہ منہ بناتے ہوئے بولی. ارے مجھے سچ میں یاد نہیں ہے. اور کوئی بات نہیں، رات کو ٹائم پر گھر آ گیا تو ٹھیک سے مجھے یاد کروانا، کیونکہ مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے اپنی کیوٹ سی بیوی کو کب ڈانٹا تھا.
وہ پیار سے اس کے گال تھپ تھپاتا باہر نکلا تھا اور جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح دروازہ اپنے ہاتھوں سے بند کیا۔ وہ دروازے کو اندر سے بند کرتی لوٹ آئی تھی۔ امی پرسکون تھی۔ انہیں لگا تھا کہ رات میں کافی جھگڑا ہوا ہے۔ رات یشب ان کے کمرے میں میڈیسنز دینے آیا تو اس نے ٹھیک سے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، جبکہ فریال پورا قصہ سنا چکی تھی۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی جب ان لوگوں میں یہ بدمزگی ہوئی تھی۔ آواز تو ان کو آئی تھی لیکن اس وقت وہ زیادہ دھیان نہیں دے سکی۔ ہاں، لیکن یہ بات انہیں پریشان ضرور کر گئی تھی کہ ارم کی وجہ سے ان کی بہو اور بیٹے میں جھگڑا ہوا ہے، لیکن اب وہ پرسکون ہو گئی تھی یہ سوچ کر کہ جھگڑا زیادہ بڑا نہیں ہے اور اب وہ جھگڑا ختم بھی ہو چکا ہے۔ وہ دونوں بہت نارمل لگ رہے تھے، پیار سے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے اور یشب کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے اس کی ذہانت کے مطابق ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور وہ جانتی تھی ان کا بیٹا سمجھدار تھا، انہیں یقین تھا وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں کسی تیسرے کی وجہ سے کبھی خراب نہیں ہونے دے گا۔ آئیے بھابھی، لائیے بھابھی، میں بنا دیتی ہوں آپ کا ناشتہ۔ وہ کچن میں آئی تو ارم کو اپنے لیے ناشتہ بناتے ہوئے دیکھا تھا۔ صبح تراب کو بھی اس نے ہی ناشتہ کروا کر بھیجا تھا۔ ارم تو اپنے روم سے بھی نہیں نکلی تھی اور پھر بچوں کے لیے بھی ٹوسٹ بنا کر اس نے ہی دیا تھا، لیکن ارم کے لیے اس نے کچھ نہیں بنایا تھا، سو ارم اپنا ناشتہ خود بنا رہی تھی جب وہ کچن میں آئی۔ نہیں، میں بنا لوں گی، ویسے بھی تمہارا بھائی رات کو کہہ رہا تھا کہ میں تم لوگوں کو کوئی کام نہیں کہہ سکتی۔ اس کی بات سننے کے بعد فریال کا پہلے تو دل چاہا کہ وہ کچن سے نکل جائے، پھر یہ سوچ کر کہ وہ ان کے گھر مہمان ہے وہ ایسا نہیں کر سکی تھی۔ نہیں بھابھی، آپ نے کون سا ساری زندگی یہاں رہنا ہے، صرف چند دنوں کی بات ہے، میں بنا دیتی ہوں آپ کا ناشتہ۔ وہ بھی بول ہی رہی تھی جب ارشم کچن میں آئی۔ جی بھابھی صاحبہ، بتائیے آپ کو کیا چاہیے؟ اس کی معصوم سی مسکراہٹ دیکھ کر فریال بھی مسکرائی تھی۔ وہ فریال آپی، یشب سارا دن گھر واپس نہیں آئیں گے نا، اور رات کو بھی دیر سے آئیں گے، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ میں آپ کے فون پر ان سے بات کر سکتی ہوں، تو انہوں نے کہا تھا ہاں۔ اس نے بڑے ہی معصومانہ انداز میں اسے پوری بات بتائی تھی۔ ہاں تو؟ فریال نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے شرارت سے پوچھا تھا۔ ہاں تو میں آپ کے فون پر، ہاں ہاں بابا کر لینا، باہر ٹیبل پر پڑا ہے میرا فون۔ وہ مسکرا کر اس کے گال کھینچتے ہوئے بولی۔ تم یشب کو کہو نا کہ وہ تمہیں فون دلا دے، ارم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائی تھی۔ ہاں، وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے کام سے فارغ ہو کر مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تو فون دلوائیں گے۔ آج تو بہت بزی ہے نا، وہ اپنی کلیگ کے ساتھ دوسرے شہر گئے ہیں۔ خیریت؟ ارم نے مزید بات کو خریدنا چاہا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کی بہن کا شوہر اپنی آفس لائف کس حد تک اس سے شیئر کر رہا ہے۔ جی وہ لوگ اپنے آفس کو شفٹ کر رہے ہیں، وہیں سائٹ دیکھنے جانا ہے انہیں، ان کی کوئی کلیگ بھی ساتھ جا رہی ہے، اس نے تفصیل سے بتایا۔
اس کے آفس میں لڑکیاں کام کرتی ہیں، وہ اپنی آنکھیں اور دماغ کھلا رکھو، ارم نے اچانک سے کہا تو فریال کے مسکراتے لب سکڑ گئے تھے۔ آپ کا ناشتہ تیار ہے بھابھی، آپ ناشتہ کیجیے۔ ارشم، میں تمہیں ڈرامے کی سٹوری سنا رہی تھی نا۔ وہ اچانک ہی ارشم کا ہاتھ تھامے اسے باہر لے گئی تو ارشم بھی اس کے ساتھ چلی گئی تھی، کیونکہ اسے بھی ڈرامے کی سٹوری میں کافی انٹرسٹ تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارم جس طرف اس کا جبکہ فریال نہیں چاہتی تھی کہ ارم جس طرف اس کا دھیان لگانا چاہتی ہے اس کا دھیان اس طرف لگے، جبکہ ارم فریال کے انداز میں چور کی دھاری میں تنکا نظر آ گیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو میں ملوں گی آپ کو انشاءاللہ، اگر طبیعت ٹھیک ہوئی تو کل، اور اگر نہیں ہوئی ٹھیک تو میں پرسوں ملوں گی انشاءاللہ، جب بھی میری تھوڑی بہتر ہوتی ہے۔ اگر بہتر ہوئی تو پھر تو انشاءاللہ میں لکھوں گی ایپیسوڈ۔ اور ریکارڈنگ، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ ریکارڈنگ نہ کیا کریں، بے شک کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو لوگ سنتے ہیں انہیں فرق پڑتا ہے، اور میرے لیے سارے برابر ہیں، تو میں پھر ریکارڈنگ ان کے لیے کرتی ہوں۔ تو جو اگر نہیں آئے گی تو پھر کسی کے لیے نہیں آئے گی، اگر آئے گی تو پھر سب کے لیے آئے گی، ریکارڈنگ کے ساتھ آئے گی۔ تو انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ باقی میرے لیے دعائیں کر دیجیے گا، ایپیسوڈ کو لائک کر دیجیے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ دعاؤں کی خاص ضرورت ہے آپ کی رائٹر کو۔ تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔